السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح پڑھا رہے ہیں، اور ہمارا جو سبق ہے آج ہمارا سبق انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا۔ تو دیکھیں، قال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، فلبثت ملیا، ہم کچھ دیر ٹھہرے، ثم قال لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا آپ اس سوال کرنے والے کو جانتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ جبریل، کہ یہ جبریل علیہ السلام تھا، اتاکم، تمہارے پاس آئے، یعلمکم دینکم، کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں ہے، چونکہ اس کے بعد ہی روایت آئے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد کیا کیا، ہمیں بتایا کہ یہ جبریل تھے۔ اس روایت میں آ رہا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ہی کیا ہے، جبریل علیہ السلام کے خبر دیا کہ یہ جبریل تھے۔ تو دیکھیں، یہاں پر اصل میں یہ جو تعارض پیدا ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے تھا کہ جیسے ہی جبریل علیہ السلام یہ سوالات کیا اور حضور علیہ السلام نے جوابات دے دیے، تو صحابہ جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا؟ تو بعض صحابہ اٹھ کر اس کے تعاقب میں چلے گئے، اس کو دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے چلے گئے، اور جب باہر نکلے اور ان کو راستے میں کہیں بھی نہیں ملے تو وہ صحابہ وہیں سے اپنے گھروں کو چل دیے۔ پھر جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ وہ آدمی کو آپ نے پہچان لیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو بتا دیا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھا۔ تو یہ حدیث جو ہمارا حدیث جبریل تھا یہ مکمل ہو گیا۔ تو اس حدیث جبریل سے ہمیں کیا کیا سبق مل گیا اور ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوئے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں حاصل ہوئی کہ لباس میں ہمیشہ کیا ہے، سفید تر اور پاکیزہ صاف لباس پہننا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے شدت سواد الشعر، یعنی نہایت عمدہ سیاہ رنگ کے بال تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علم دین کے حصول کا اعلیٰ زمانہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، پھر استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ طالب علم اپنے استاذ اور مربی کے بالکل قریب بیٹھا کرے، یعنی ادب کے ساتھ اپنے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 4، مفید باتوں کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا سوال نصف علم ہے۔ تو اس حدیث میں بھی کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے بہترین سوال کیا جس کے ذریعے سے دین کے اہم معلومات صحابہ کو حاصل ہو گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ چھٹے نمبر پر فائدہ یہ ہوا کہ علم حصول، حصول علم کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بڑھایا جائے، بلکہ گمنام ہو کر اپنے مقصد میں لگا رہے، گویا کوئی اس کو جانتا ہی نہیں، جس طرح یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپا کر گمنام رکھا۔ دیکھیں، اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے علوم اور وسائل کا اہتمام کریں جو عقائد، اعمال سے متعلق ہو، جن کا دنیا اور آخرت میں فائدہ واضح ہو۔ تو امید ہے اس حدیث کا جو اسباق ہمارے چل گئے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح مزید حدیثوں کے ترجمہ، تشریح اور خلاصہ مختصر سی تشریح کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی فائدوں سے نوازے گا۔ جزاک اللہ۔